السلام علیکم سامعین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہجبین اور آپ سن رہے ہیں اوجے آواز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ بفضل تعالیٰ آپ خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا پروگرام ہے استخارہ سے متعلق اور روحانی علاج سے متعلق۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے تمام سوالات کا آپ کو علم تعبیر کے ذریعے سے استخارہ کر کے آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں اور آپ کے مسائل کا حل بتاتے ہیں آپ کو تسبیحات اور صدقات کے ذریعے سے۔ تو آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور اپنی روزمرہ زندگی کے روحانی مسائل کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پروگرام کے دوران میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی چلوں گی کہ آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کیسے کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اپنے سوالات کو ہمارے پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو ابھی اپنے پروگرام کی طرف چلتے ہیں اور باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ استاد محترم، آپ کی اجازت ہو تو میں شروع کروں پروگرام؟ جی بیٹا، بسم اللہ کریں۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلا سوال ہے خورشید جویا صاحب کا فاروق آباد سے۔ ان کی ایج 47 ایئرس ہے اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ان کو ایسیڈیٹی کا ایشو بہت زیادہ ہے، تو اس کے لیے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میں کیا کروں، اس کے لیے مجھے مہربانی فرما کر کوئی مشورہ دیں۔ اچھا، فاروق جویا، جی ویٹ گھٹائیں اپنا اور واک کر لیا کریں، اپنے آپ کو سویٹ کیا کریں کم از کم 20 منٹ، اور کاربوہائیڈریٹ ریلیٹڈ جتنی بھی پروڈکٹس ہیں جیسے ویٹ ہے اور چاول ہے یا بیکری پروڈکٹس ہیں، ان سے ذرا پرہیز کریں۔ تو گرین اور لیفی جتنی بھی ویجیٹیبلز ہیں ان کا استعمال کریں تو کافی بہتری آ جائے گی۔ 15-20 دن بعد دوبارہ بتائیں کہ کیا صورتحال ہے۔ رائٹ۔ جی خورشید صاحب، آپ کا سوال تھا ایسیڈیٹی کے متعلق، تو اس کے لیے آپ کو اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ آپ سویٹ کریں اور اپنی لائف میں ایک واک جیسی چیزوں کو شامل کریں، واک جیسی روٹین کو، اور ہیلدی آپ اگر ڈائٹ کو شامل کر لیتے ہیں تو آپ کا یہ ایشو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد سالو ہو جائے گا، اور 15-20 دن کے بعد ہمیں اپنی صورتحال سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلا سوال ہے رشید چودھری صاحب کا دیپال پور سے۔ 39 ایئرس ان کی ایج ہے اور ان کا سوال یہ ہے کہ ویٹ کے ریٹ کا سمجھ نہیں آ رہا، پلیز کوئی مشورہ دے دیں کہ کیا کریں۔ کیا عمر بتائیے؟ ان کی عمر ہے 39 سال، 39۔ پتہ نہیں انہوں نے کس کانٹیکس میں پوچھا ہے۔ ریٹ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا تو ان کا سوال ادھورا ہے یا تو یہ آڑتی ریٹ پوچھنا چاہ رہے ہیں، ہول سیل ریٹ پوچھنا چاہ رہے ہیں، یا گورنمنٹ کا ریٹ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ تو حالات واقعات کچھ ایسے ہیں کہ ابھی تو 3-4 مہینے یہ ریسیشن، بدترین ریسیشن کا سامنا رہے گا۔ دیکھیں کیا معاملات ہیں، اور یہ ہے کہ من حیث القوم ہم سب کو توبہ طائب ہو کے ایک دوسرے کا احساس کرنے کا جو فریضہ ہے نا، اس کو جگانا پڑے گا من حیث القوم،
کیونکہ یہ جو قوموں پہ جب بھی مشکل حالات آتے ہیں نا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں کیا کچھ چل رہا ہے، کیا کچھ پل رہا ہے، کیسز کیا کتنے پینڈنگ ہے، کیسز کی نوعیت دیکھیں تو وہ کیا چل رہا ہے اس وقت۔ بہت برے حالات ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہوا ہے۔ میرے پاس سارا دن اسی طرح کے لوگوں کے سوال و جواب آتے ہیں، میں تو دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوتا ہوں کہ چل کیا رہے۔ تو ہم سب کو من حیث قوم توبہ کرنی چاہیے اللہ کے ہاں، اور توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسے کہہ دیں یا اللہ ہمیں معاف کر دیں۔ عہد کریں، کر کے دکھائیں، توبہ کریں، اللہ کے حضور جھک جائیں کہ یا اللہ ہم سے جو کچھ غلطیاں ہوگی ہم سب کچھ پیچھے پھینکتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو سیدھا کرتے ہیں، اور لوگوں کی زندگیوں کو، جس کو اللہ نے اپنا کنبہ کہا ہے، یہ لوگ میرے لوگ ہیں، میں اپنے حقوق اللہ معاف کر دوں گا لیکن حقوق العباد معاف نہیں کروں گا۔ تو آپ دیکھ لیں حقوق العباد کی وجہ سے کیا حالات ہوئے ہیں ہمارے یہاں۔ اللہ سے تو ہمیشہ بہتری ہی ہوتی ہے، لیکن دعا ہے کہ ہماری اس قوم کو بھی کچھ سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ آسانیاں فرمائے، آمین۔ جی اگلا سوال ہے سبحان ملک صاحب کا۔ 42 ایئرس ان کی ایج ہے اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اٹلی سے آگے آئرلینڈ جانا چاہتا ہوں لیکن انلیگل، تو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ چلا جاؤں؟ یہ ڈینجرس ہے یہ ایسے جانا یا؟ ویسے تو ہم اس طرح کی چیزیں نہیں چیک کر کے دیتے، لیکن انلیگل جانا چاہ رہے ہیں تو یہ چلے جائیں، سب امن خیر رہے گا۔ لیکن ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ کوشش کریں کہ آپ لیگل چلے جائیں، لیگل طریقے سے چلے جائیں۔ تھوڑا سا مشکل ضرور ہے، شارٹ کٹ نہیں ماریں، آپ لیگل کر کے چلے جائیں تو وہ زیادہ آسانی رہے گی۔ انلیگل میں گو کہ آپ پہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں آ رہا، میں سمجھ رہا ہوں کہ پہلے بھی میرے پاس کچھ اس طرح کے سوال آئے ہیں، جس طرح وہ اٹلی میں ایک کشتی ڈوب گئی جس میں 40-50 پاکستانی بھی شہید ہو گئے پانی میں ڈوب کے۔ تو یہ اسی کانٹیکس میں پوچھ رہے ہیں، ایسا تو مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن انلیگل ہی ہوتا ہے، وہ آپ کے لیے مسائل پیدا کرے گا۔ میرے حساب سے اگر آپ کوشش کریں، محنت کریں، تھوڑا سا لیٹ کر لیں، آپ لیگل طریقے سے چلے جائیں تو زیادہ آپ کو آسانی ہو جائے گی آگے جا کے۔ ٹھیک ہے، ویسے جا سکتے ہیں۔ سبحان صاحب آپ نے یہ سوال کیا تھا اٹلی سے آگے آئرلینڈ جانے کا، تو ویسے تو آپ جا سکتے ہیں انلیگل وے میں بھی، لیکن آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ ویٹ کر لیں، اور لیگل طریقے سے اگر آپ جاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ ہاں، ہم کبھی بھی نا ہم اس چیز کو پروموٹ نہیں کریں گے کہ آپ انلیگل طریقہ اپنائیں، بہت بری بات ہے۔ لیکن آپ کیونکہ آپ کا سوال تھا، ہم اسپرچویلٹی میں اس کو چیک کر کے دے رہے ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا یہ سوال سن کے لوگوں میں بھی یہ تحریک پیدا ہو، تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ لیگل وے کو استعمال کریں۔ جی اگلا سوال ہے اشوک گپتا صاحب کا، دہلی انڈیا سے۔ 29 ایئرس ان کی ایج ہے اور انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ آپ کی اور ہماری میڈیٹیشن میں کیا فرق ہے، میری رہنمائی فرما دیں۔ اشوک گپتا صاحب انڈیا سے۔ جی اشوک گپتا صاحب، آپ کی میڈیٹیشن ہماری میڈیٹیشن میں اتنا ہی فرق ہے جتنا آپ کے رب میں، آپ کے ایشور میں اور ہمارے خدا میں، ہمارے اللہ میں فرق ہے۔ یعنی
جیسے آپ ایک ایشور کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، اسی طرح ہم اللہ کی کرتے ہیں. تو یہ سب ایک ہی اللہ کے نام ہے، ایشور، اللہ، خدا. ٹھیک ہے. تو آپ کی میڈیٹیشن میں اور ہماری میڈیٹیشن میں کوئی فرق نہیں ہے. سب کی میڈیٹیشن جو ہے وہ بالآخر اللہ ہی تک پہنچنے کا راستہ ہے، ایشور تک ہی پہنچنے کا راستہ ہے. تو یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے، بلکہ آپ کا شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں آئے. آپ اسی طرح کے مزید بھی کویشچن پوچھیں تو اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں میں جو ایک علمی فقدان ہے، یعنی کہ وہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ ہم اور ہمارے معاملات میں یا دوسروں کے معاملات میں کتنی ریزمبلنس ہے. اس سے سننے کے بعد کافی اویئرنیس گرو ہوگی اور پتہ چلے گا کہ ہم میں بہت ساری چیزیں آپس میں کامن ہیں. ٹھیک ہے نا. بلکہ یہ جو میڈیٹیشن جسے مراقبہ کہتے ہیں، یہ آپ کے ہندوازم میں اس کے اوپر 27 باب ہے. مطلب کہ ہمیں اس بات کا سہرا آپ لوگوں کو دینا چاہیے. حالانکہ یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے نقشبندی سلسلہ شروع ہوا تھا، میڈیٹیشن مراقبہ. اس کی ایک بہت بڑی ڈیٹیل ہے، اس پروگرام میں ہم وہ بات پوری کر نہیں سکیں گے. لیکن اس سے پہلے بھی جو تھا میڈیٹیشن کا یا روحانیت کا جو چیپٹر تھا، وہ آپ لوگوں کے ہاں اپلائی کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو خیر یہ بہت لمبا موضوع ہے، لیکن آپ کی میڈیٹیشن اور ہماری میڈیٹیشن میں بالآخر آگے جا کے ایک ہی آواز ہے جسے سننے کے بعد ایک انسان کی قلبی کیفیت بدل جاتی ہے. وہ ایک اللہ کی آواز ہے. وہ آپ بھی سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، کرسچنز بھی سنتے ہیں، جوئش بھی سنتے ہیں، جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں، بدھسٹ جو بھی لوگ مراقبہ کرتے ہیں، در حقیقت وہ ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں، ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، ایک ہی گاڈ کو مانتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو میرے اس جواب سے کافی آپ مطمئن ہوں گے. لیکن اگر نہیں بھی ہوئے تو آپ دوبارہ پوچھ لیجیے گا. میں آپ کی دوبارہ سے جتنی میرے پاس ایک انفارمیشن ہے میں آپ کو وہ پرباش کرنے کی کوشش کروں. جی اشوک صاحب، امید ہے کہ آپ کو کافی تسلی بخش جواب ملا ہوگا. اور پھر بھی اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کنفیوژن ہو اور آپ دوبارہ سے پوچھنا چاہیں تو آپ بالکل ہم سے دوبارہ سے سوال کر سکتے ہیں. آپ کو دوبارہ سے رہنمائی کی جائے گی آپ کی. جی استاد محترم، اگلا سوال ہے، انہی کا دوبارہ سوال ہے اشوک صاحب کا، کہ آپ مسلمز میں شیعہ کا کیا الگ مذہب ہے یا یہ اور آپ ایک ہی مذہب سے ہیں؟ برا نہ منائیے گا، میں حق کے راستے کو کم و بیش 4 سال سے اسٹڈی کر رہا ہوں. جی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو حق دے اور حق راستے کو سمجھنے کی توفیق دے، اہلیت دے. ماشاءاللہ آپ کھوج تو لگا رہے ہیں اس چیز کی. جی شیعہ جو ہے وہ ہمارے ہی لوگ ہیں، ہم مسلمز کی شاخ ہے. بس آپ ایسے کہہ لیں کہ وہ اہل بیت کا بہت زیادہ تذکرہ کرتے ہیں. تو وہ ایسے جیسے آپ 2-3 بھائی ہیں، تو ایک بھائی جو ہے وہ اپنے فادر کا بزنس کر لیتا ہے، تو وہ لڑی وہ آپ کے چلتا جاتا ہے، وہ کاروبار انہیریٹڈ ہو جاتا ہے، وراثت میں آ جاتا ہے. اسی طرح ایک صاحب جو ہے، ایک بھائی جو ہے وہ جاب کر لیتے ہیں کسی کمپنی میں. تو ہمارے ہاں بھی یہ جو شیعہ مذہب ہے یا مسلک ہے، یہ مسلمان وہ ہے، فرقہ ہے، ان کی بھی اور جو سنی حضرات ہیں ان کی سب باتیں ایک ہی ہیں. ہاں ان پہ ایک چیز کا بہت زیادہ وہ ہے، یعنی کہ کثرت ہے کہ وہ اہل بیت کی محبت میں بہت زیادہ آگے ہیں، ہم لوگوں سے بہت زیادہ آگے ہیں، بہت زیادہ تذکرہ کرتے ہیں، بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں. جیسے ہمارے مذہب میں ارکان ہے نا، جیسے جہاد ہے، جیسے تبلیغ ہے، جیسے تعلیم و تعلم ہے. اسی طرح شیعہ جو فرقہ ہے یا مسلک ہے، وہ آل بیت نبی علیہ السلام اور ان کی جو کنبہ ہے اس کی بہت زیادہ تذکرہ کرتا ہے. وہ دنوں کا اہتمام کرتے ہیں
بس ان میں اور ہم میں یہی فرق ہے. ہم بھی کرتے ہیں لیکن وہ ایک بڑے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں. تو آپ کہہ لیں کہ وہ شیعہ جو مسلک ہے وہ ہمارے ہی بھائی ہیں, مطلب کہ مذہب علیحدہ نہیں ہے, ایک ہی مذہب سے تعلق ہے سب کا. جیسے آپ کے مذہب میں جو وہ سوامی ہوتے ہیں, پنڈت ہوتے ہیں, ہر بندہ تو اب پنڈت نہیں بن سکتا نا, ہر بندہ تو سوامی نہیں بن سکتا نا, لیکن یہ ہے کہ بس کچھ لوگ ہیں جو وہ یہ رول ادا کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے مسلم جو کنبہ ہے یا کمیونٹی ہے اس میں شیعہ جو ہیں وہ اہل بیت کا ذکر ذرا زیادہ کرتے ہیں, اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں. تو اس لیے وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ علیحدہ ہے, لیکن وہ علیحدہ نہیں, وہ ہمارے ہی بھائی ہیں سارے. جزاک اللہ. جی اشوک صاحب, امید ہے کہ یہ والا اس سوال کا جواب بھی آپ کو کافی تسلی بخش ملا ہوگا. بہت ہی خوبصورت طریقے سے استاد محترم نے ہماری بھی رہنمائی فرمائی ہے, کیونکہ یہ سوال ہمارے ذہنوں میں بھی ہوتا ہے کہ کیا فرق ہے. تو جزاک اللہ استاد محترم, آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ایک جواب دیا ہے. جی اگلا سوال ہے فضل الہی صاحب کا, خیر پور سندھ سے ان کا تعلق ہے اور 47 ایئرس ان کی ایج ہے. انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ پیٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایشو ہو تو پیلے یعنی یلو ٹائپ خوراک کھانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے؟ جی بالکل, یہ سچ ہے کہ آپ جب بھی پیلے رنگ کی چیزیں کھاتے ہیں تو آپ کا پیٹ یا سے ریلیٹڈ جو بھی ایشوز ہیں, مسائل ہیں, وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے پیلی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی پیٹ خراب ہوتا ہے مونگی کی دھلی ہوئی دال مائیں کھلاتی تھی, دادیاں نانیاں جو تھی وہ ہمارے گھروں میں کھلا دیتی تھی, کھچڑی پکا دیتی تھی, ٹھیک ہے, پیلی دال, آم کھلا دیتے تھے. تو یہ ایک بہت بڑی سائنس ہے یلو دال کے بارے میں یا یلو چیزوں کے بارے میں, بہت بڑی سائنس ہے. اور ہندوازم میں چکراس پہ بڑا کام کیا انہوں نے. تو جو ان کا روٹ چکرا, جسے سیکرل چکرا بھی کہتے ہیں, جو ہمارا سب سے پہلا ہے وہ ریڈ ہے, اور اس کے بعد جو سیکنڈ چکرا ہے, نابی چکرا جسے کہتے ہیں, اس کا جو چکر ہے یعنی کہ جو راؤنڈ ہے, جو کلاک ہے, وہ بھی یلو ہے. تو اگر آپ یلو چیزیں کھائیں گے تو آپ کے پیٹ سے ریلیٹڈ ایشوز جو ہیں وہ واقعی ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بلکہ یہ میرا خود سے آزمودہ یہ ہے کہ میں نے بھی جب بھی پیلی چیزیں کھانی شروع کی تو میرا پیٹ اگر خراب بھی تھا وہ ٹھیک ہو گیا. کتنا ہی سویر انفیکشن کیوں نہ ہو, پیلی چیزیں کھانے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں. جیسے آم کھا لیا آپ نے, پیلے رنگ کا ہے, لیمو کا چھلکا کھا لیا آپ نے, اس کا قہوہ پی لیا آپ نے گرین ٹی کے طور پہ, یا یہ مونگی کی دال ہے, اور بہت ساری پیلی چیزیں, بیل پیپر کہتے ہیں اس کو, شملہ مرچ کو, پیلے رنگ کی ملتی ہے, مارکیٹ میں اویلیبل ہے. اور کافی ساری چیزیں آپ کے بھی ذہن میں ہوگا. تو آپ جب بھی پیلی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو یقیناً پیٹ سے ریلیٹڈ چیزوں میں فرق پڑتا ہے. جی فضل صاحب, آپ کا یہ سوال تھا تو بالکل ایسا ہی ہے. آپ پیلی چیزیں جب بھی استعمال کریں گے اپنی خوراک میں تو یہ پیٹ کی جو بیماریاں ہیں ان کو ہیل کرے گا اور اس میں فائدہ ضرور پہنچائے گا آپ کو. تو اگلا سوال ہے دلاور سلجوکی صاحب کا, خزدار سے ان کا تعلق ہے اور 43 ایئرس ان کی ایج ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کیا مجھے گوادر میں کاروبار یعنی کہ کرنا چاہیے یا حالات خراب ہی رہیں گے؟ خزدار, دلاور سلجوکی خزدار, 43 ایئرس. جی ساتھ ہی لیں.
جی سامعین، جب تک ہمارے استاد محترم استخارہ کر کے ان کی رہنمائی فرماتے ہیں تب تک میں آپ کو پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ بتاتی چلوں کہ آپ ہم سے کس کس طرح سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو ہمارے ڈفرینٹ میڈیمز ہیں. آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں مہجبین سعید 736@gmail.com. یہ ای میل آئی ڈی آپ کو تھمبنیل پر بھی مل جائے گی اور ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی ہمارا اکاؤنٹ موجود ہے اوجے آواز کے نام سے. آپ ہمیں ان میڈیمز کے ذریعے بھی اپروچ کر سکتے ہیں اور ان کے لنکس بھی ڈسکرپشن باکس میں ایڈ کر دیے گئے ہیں. آپ وہاں سے ڈائریکٹلی ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ کے روزمرہ زندگی کے روحانی مسائل ہوتے ہیں ان سے متعلق آپ ہمیں کنسلٹ کر سکتے ہیں، استخارہ کروا سکتے ہیں اور تسبیحات کے ذریعے سے جو بھی حل آپ کے لیے سوٹیبل ہوگا وہ آپ کو بتایا جائے گا. جی جی، جزاک اللہ بیٹا. اچھا، یہ خزدار سے ہیں، ان کا نام آپ نے بتایا دلاور سرجوکی. جی ابھی گوادر میں کام کاروبار کرنا ان کے لیے اچھا نہیں رہے گا، مناسب نہیں رہے گا. حالات واقعات نارمل نہیں ہیں لیکن ہوں گے ضرور. تو آپ نا 3-4 مہینے کے بعد دوبارہ سے پوچھ لیں. ابھی تو برسٹ قسم کی حالات ہیں. تو بالکل ٹھیک ہے. جی دلاور صاحب، آپ کا سوال تھا کہ ابھی کام کرنا چاہیے یا نہیں. تو آپ ویٹ کر لیں تھوڑا سا، حالات تو انشاءاللہ تعالی ضرور بہتر ہوں گے. 3-4 ماہ تک آپ ویٹ کر لیں اور اس کے بعد دوبارہ سے سوال کر لیں تو انشاءاللہ تعالی حالات بہتر بھی ہو جائیں گے اور آپ دوبارہ سے اپنے کام کا آغاز کر سکیں گے. تو جی استاد محترم، بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا اور سامعین کے سوالات کے بہت تسلی بخش جواب دیے ہیں. جی جی، نہیں ایسی بات نہیں ہے، میرا فرض ہے جب سوال بھی جی کرتے ہیں سامعین، تو. جی 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 سامعین، آپ کے تمام سوالات کو ہم نے پروگرام میں شامل کیا اور پروگرام کا حصہ بنایا ہے. ابھی ہمارے پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے. آپ سے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہیں گے. پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا اور باقی جو میڈیمز ہیں اور آپ ہمیں کن سوالات، کون کون سے سوالات کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ بھی سب میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو بھی آپ کی روزمرہ زندگی کے روحانی مسائل ہیں، کسی بھی مسئلے کے متعلق استخارہ کروانے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر سے ہم حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.